اور میں بیڈ روم میں بیٹھی بے چینی سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ دن بھر کی تھکن کے بعد بھی نیند مجھ سے بہت دور تھی۔ صبح ہونے والی لڑائی سے میرے دل میں سوال پیدا ہوئے۔ جھگڑے کی وجہ کچھ خاص نہیں تھی، لیکن ایک چھوٹی سی بات کب بڑی بات بن جاتی ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ صبح میں نے غصے میں اپنے شوہر کو ایک غلط لفظ بولا تھا جو شاید میرے منہ سے کبھی نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ ان کے چہرے پر آئی ناراضگی نے میرے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور میرا انتظار اب بے چینی میں بدل چکا تھا۔ میں دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید ان کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا اور جب وہ گھر آئیں گے تو ہم دونوں پہلے کی طرح ہنستے کھیلتے رہیں گے۔ لیکن دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی میری ساری امید ٹوٹ گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوئے لیکن بنا کچھ کہے سیدھے بیڈ روم کی طرف چلے گئے۔ ان کی آنکھوں میں نہ کوئی پیار تھا نہ کوئی اپنا پن تھا، ان کے چہرے پر غصہ تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور سوچا شاید ابھی ان کا غصہ پوری طرح ٹھنڈا نہیں ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ چپ چاپ الماری سے ایک الگ بستر نکال رہے تھے۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے اسے زمین پر بچھا کر سونے کا انتظام کیا تو آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ہمارے بیچ جو پیار تھا اس کی جگہ اب ایک دیوار کھڑی ہوتی نظر آئی۔ ہم دونوں ایک ہی بیڈ پر سوتے تھے، لیکن اس رات انہوں نے مجھ سے دوری بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بنا میری طرف دیکھے نیچے لیٹ گئے تھے۔ مجھے تھوڑا برا لگا، لیکن میں نے سوچا کہ شاید ان کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا۔ میں نے اس بات کو ایسے ہی برداشت کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اٹھی اور اپنے روز مرہ کے کاموں میں لگ گئی جیسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ویسے ہی میں کچن میں جا کر چائے بنانے لگی۔ بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور میں نے سوچا کہ اسے بھی تیار کرنا ہے۔ ناشتہ بنانا اور گھر کی صفائی سب کچھ ہمیشہ کی طرح کیا، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ایک بے چینی تھی۔ شام ہوتے ہوتے مجھے امید تھی کہ آج وہ میرے قریب آئیں گے، مجھ سے پیار کی بات کریں گے۔ جب رات کا وقت آیا تو میں نے دیکھا میرے شوہر نے پھر سے زمین پر سونے کا فیصلہ کیا۔ میرا دل تو جیسے بیٹھ گیا تھا۔ پچھلے 4-5 دن سے یہی سب چل رہا تھا۔ وہ میرے قریب ہوتے ہوئے بھی مجھ سے بہت دور تھے۔ جب بھی میں ان کے پاس جانے کی کوشش کرتی وہ کسی بہانے سے خود کو الگ کر لیتے۔ بات کرنے پر بھی ان کے لفظوں میں وہ گرمی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ ان کی آواز میں ایک ٹھنڈا پن تھا جس نے میرے دل کو اور بھی زیادہ چوٹ پہنچائی تھی۔ میں پلٹ کر ان کی طرف دیکھتی لیکن وہ ہمیشہ دوسری طرف دیکھ رہے ہوتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہمارے درمیان ایسا کیا ہوا جو انہیں مجھ سے اتنا دور کر رہا تھا۔ کیا وہ اب مجھ سے پیار نہیں کرتے یا وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ ان سوالوں نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ مجھ سے دور رہنا چاہتے تھے، میرے دل میں کئی سوال اٹھنے لگے تھے۔ ان کی دوری مجھے اندر سے پریشان کر رہی تھی۔ ہمارے گھر میں بس ہم 3 لوگ تھے، میں، میرا شوہر اور ہماری ایک چھوٹی سی بیٹی۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے اور کھیتی کے کام سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ صبح سب کام نپٹا کر ہم کھیت میں چلے جاتے۔ کھیت میں ہم دونوں ساتھ کام کرتے، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ میرے پاس ہو کر بھی وہ خاموش رہتے، جیسے میں ان کے لیے اب کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کو کیوں اتنا غصہ ہے۔